کل کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے جو مضامین آئے تھے ان میں بتایا گیا تھا کہ جس شخص کو رمضان کا مبارک مہینہ آئے، یعنی وہ شخص رمضان کے مبارک مہینے کو پائے، تو اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں اختیار ختم، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ بہرحال یہ تمام توضیحات و تشریحات تو آپ کل کی تفسیر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے تحت ملاحظہ کر چکے ہیں۔ کل کی تفسیر میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ بیمار اور مسافر اپنی بیماری کے دنوں سے بحال ہو کر اور مسافر اپنے سفر کو مکمل کر کے ان دنوں کا روزہ رکھے گا جو روزے اس سے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں چھوٹے ہیں۔ اس مضمون کو وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے تحت واضح کیا گیا تھا، جس کی توضیح و تشریح کل کی تفسیر میں آپ حضرات ملاحظہ کر چکے ہیں۔ البتہ آج کی تفسیر کا عنوان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت ایک شان نزول کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کا کیا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ شان نزول آپ سمجھ جائیں گے تو آیت کی تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اس نے آپ سے، یعنی میرے بندے جب آپ سے میرے سلسلے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ راہ پا جائیں۔ یہ ابھی آپ حضرات نے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ۔ دراصل یہ آیت ایک شان نزول کے اوپر مشتمل ہے۔ ہوا کہ کچھ اس طور پر کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک بدو صحابی تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے تو ہم چپکے سے دعا مانگیں، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ دور ہے تو پھر ہم اللہ کو پکار کر دعا مانگیں۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی وقت آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے اوپر نازل فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ ان کو بتا دیں جو میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں فإنی قریب، میں ان سے قریب ہی ہوں۔ ظاہر ہے
اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں سے قریب ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ آیت سورہ قاف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کے اتنے قریب ہیں کہ اس کی شہ رگ بھی اس کے اتنے قریب نہیں۔ ایک اندر ایک رگ ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ رگ انسان کے بہت قریب ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے انسان جو بھی بولتا ہے پہلے وہ آواز وہیں جاتی پھر وہ آواز پھیلتی۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک حدیث شریف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ میں خیبر میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں خیبر میں پہنچ کر ایک وادی کی طرف متوجہ ہوئے صحابہ کرام اور زور سے انہوں نے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے، تم کسی دور کو نہیں پکار رہے، اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ تو اتنی زور سے پڑھنے کی یا پکارنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے والے کو دعا چپکے کرنا چاہیے، جس کو مناجات کہتے ہیں۔ مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، چپکے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اور دعا کے اصول سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر 100 کے قریب ہوئی تو آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اور دعا میں اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے جب بھی آپ کو پکارا ہے، جب بھی آپ سے دعا کی ہے، میں محروم نہیں رہا ہوں۔ اے اللہ، میرا حال تو یہ ہے کہ میرے بال سفید ہو چلے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن میرے اولاد نہیں ہے، تو مجھے میرا نیک وارث عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چپکے پکارنے سے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا اَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو میں ایک پاکیزہ بیٹا عنایت کروں گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پہ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ سے دعا مانگ لے۔ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ چپکے دعا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے تو کنیکشن اور تعلق بہت جلد جڑ جاتا ہے۔ جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آتا ہے تو آتے ہی فوراً کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اب یہ کسی کو بھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دربان سے پہلے پوچھے کہ بادشاہ سے ملاقات ہو جائے گی کہ نہیں، یا کس وقت ملاقات ہوگی۔ صحابہ نے یہ بھی معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے رب سے کس وقت دعا مانگے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں، اور جب بھی مجھ سے مانگ لیں، لیٹے مانگ لیں، بیٹھے مانگ لیں، چلتے مانگ لیں، نماز میں مانگ لیں، نماز سے فارغ ہو کے مانگ لیں، نماز سے پہلے مانگ لیں، انی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں، کنڈیشن نہیں۔ سب بادشاہوں کے یہاں کنڈیشن ہوتی ہے، احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، اس کے یہاں کنڈیشن تو نہیں ہے۔ رات میں مانگ لو، رات میں اگر آپ کسی کو کھٹکھٹانے لگے تو آپ کو 70 کھوٹی سنا دے گا، طریقہ نہیں ہے، رات کا وقت ہے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے، آرام کا وقت ہے، سلیقہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بیوقوف ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے کبھی مانگو، اللہ اللہ بڑی بات۔ اور وہ بادشاہ ہے جس نے بادشاہوں کو جنم دیا، جس نے بادشاہوں کو بادشاہت دی، جس نے ان کو سلطنت اور حکمرانی دی، وہ بادشاہ جہاں سے بادشاہت تقسیم ہوتی، اور پھر اس کے لیے ملنے کے لیے کنڈیشن نہیں، مانگنے کے لیے کنڈیشن نہیں، اس سے بات کرنے کے لیے کنڈیشن نہیں۔ مجمع میں مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، حضرت موسیٰ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ بہت پریشان، حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ موسیٰ ہم تو بہت پریشان ہو گئے، بارش تو نہیں ہو رہی، فصل اور بارش کے لیے تو بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی، تو اپنے رب سے آپ دعا کریں کہ وہ بارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل فلاں میدان کے اندر اکٹھے ہو جانا، دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ وہ اکٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی، تو حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آ گئی کہ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک بہت بڑا گنہگار ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی کیا ہم آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ نے ایسے ایسے فرمایا ہے، وہ گنہگار بھائی برائے کرم یہاں سے چلا جائے تاکہ سب کی دعا قبول ہو جائے اور بارش ہو جائے۔ گنہگار نے کہا یہ تو بڑی رسوائی کا موقع آیا، خدا نہ خواستہ میں اٹھا تو میرے تو ماتھے پہ لکھ جائے گا، یہ تو بڑے رسوائی کا موقع ہے۔ اس نے وہیں چپ کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے مانگا کہ اللہ مجھے اب تو معاف کر دے، میں اب گناہ نہیں کروں گا، اور بارش کر دے۔ ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا یا اللہ یہ کیا بات، میرے مجمع میں سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ وحی، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے کہہ دیا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میں تو قریب ہوں، مانگو نا، مانگ کر تو دیکھو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، لہذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے سے مانگے اور میرے اوپر ہی ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، صحیح راہ پا جائیں۔ دیکھیے دنیا کی دولتیں دولت والوں کے پاس بہت، کار، کوٹھیاں، بلڈنگ، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، دنیا کی دولت، مگر جب اس سے پوچھو کہ آپ کے پاس سکون ہے تو نہیں، سکون نہیں۔ تو آپ کے پاس بھی وہ نیند ہے کہ نیند تو نہیں، نیند خریدے نہیں ملتی۔ آپ قیمتی بستر خرید لو گے مگر نیند کہاں سے خریدو گے؟ ٹھیک ہے، آپ آرام دہ چیزیں خرید سکتے ہو مگر آپ سکون نہیں خرید سکتے۔ یہ چیزیں تو من جانب اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اللہ سے لو لگانے میں رکھی۔ ایک مزدور آدمی غریب مزدوری کر کے بیچارہ اپنا کھاتا ہے، کماتا ہے، وہ شام ہوئی کہ نہیں، شام ہوئی
کہ نہیں اس کے جسم بستر مانگنے لگتا ہے، ٹوٹے پھوٹے بستر پہ لیٹ کے فوراً خراٹے لینے لگتا ہے. یہ من جانب اللہ. بہرحال آج کی تفسیر انہیں تمام مضامین پر ختم ہوئی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خوب سے خوب تر عمل کی توفیق نصیب